السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کامران شاہد کے پاس عثمان ڈار کی پیشی۔ اس پیشی میں عثمان ڈار کو اقبال جرم پہ رہائی بھی ملتی ہے اور ساتھ چائے بھی۔ اس پیشی میں جو بھی گفتگو ہوئی اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں کامران شاہد کے ساتھ۔ میرے نزدیک جو گھٹیا ترین انسان ہو، جو غدار اور بے وفا ہو، جس میں بے شمار خامیاں ہوں، اس میں ایک یا دو خوبی بھی ہوگی نا، تو میں کوشش کرتا ہوں ایسے انسان کو آپ کہہ کے مخاطب کروں۔ تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اگر کسی کو منافقت یا کوئی گھٹیا کام کرتے ہوئے دیکھیں، غداری اور بے وفائی کرتے ہوئے دیکھیں، تو ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ کیسے کوئی انسان اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے، کیسے کوئی انسان اس قدر منافقت کر سکتا ہے، غداری یا بے وفائی کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خودداری، ایمانداری، غیرت اور وفاداری یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے خون میں شامل ہوتی ہیں، جو نسل در نسل انسان میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ نہ تو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں، نہ حویلیوں میں رہنے سے آتی ہیں، نہ اچھے اور مہنگے کپڑے پہننے سے آتی ہیں۔ یہ خدا کی خاص رحمت، خدا کے خاص بندوں پہ ہوتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیسہ ہی انسان کے لیے سب کچھ ہے؟ کیا پیسے کے لیے انسان اس قدر گھٹیا ترین ہو سکتا ہے؟ کیا پیسے کے لیے انسان اس قدر گر سکتا ہے، منافق اور بغیرت ہو سکتا ہے؟ کیا انسان پیسے کے لیے اس قدر اندھا ہو سکتا ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کی بے بسی نظر نہ آئے، کسی کی بے بسی پہ وہ کہہ کے لگائے، کسی بے بس انسان کے سامنے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے، کسی کی بے بسی کا تماشا بنائے اور ساتھ دنیا کو بھی دکھائے؟ کیا پیسے کے لیے انسان کسی ظالم کا سہولت کار یا اعلی کار بن سکتا ہے؟ کیا پیسے کے لیے انسان اپنی ماں جیسے ملک کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے؟ کیا پیسے کے لیے انسان اپنی غیرت، ایمانداری، وفاداری ہر چیز کو بیچ سکتا ہے؟ کیا منافقت کے آخری درجے پر بیٹھنے والے انسان کو بھی نیند آتی ہوگی، اس کی زندگی میں سکون ہوگا؟ عثمان ڈار کی یہ جو پیشی کا پروگرام تھا تقریباً 38 منٹ اور 27 سیکنڈ پہ محیط تھا۔ جو میں نے دیکھا، عموماً میں کامران شاہد یا ان جیسے لوگوں کے پروگرامز نہیں دیکھتا۔ شروع میں دیکھتا تھا وہ بھی اس لیے کہ میں فیصلہ کر سکوں، اس انسان کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکوں، کیونکہ کسی بھی انسان کو دیکھے بغیر، اس کو سنے بغیر، اس کے بارے میں پڑھے بغیر رائے قائم کرنا، اس کی مخالفت یا نفرت کرنا غیر مناسب عمل ہے۔ لیکن جب انسان کی اصلیت سامنے آ جائے تو پھر ایسے انسان کو دیکھنا ممکن نہیں۔ یہ پروگرام میں نے پورا دیکھا، اس کی وجہ عثمان ڈار صاحب تھے، کیونکہ کامران شاہد جیسے انسان کے لیے میں ایک سیکنڈ ضائع نہ کروں تو 38 منٹ تو بڑی بات ہے۔ اس 38 منٹ کے پروگرام کی اوقات عثمان ڈار کی والدہ نے چند سیکنڈ کی ویڈیو میں بتا دی تھی۔ اس ویڈیو میں عثمان ڈار کی والدہ نے جو بھی باتیں کی بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایک نام جو انہوں نے خواجہ آصف کا لیا، وہ صرف ایک نام نہیں ہے، وہ نام صرف خواجہ آصف تک محدود نہیں ہے، وہ بڑی لمبی فہرست ہے، اور کچھ نام تو ایسے تھے جو وہ آن کیمرہ لے بھی نہیں سکتی تھی۔ اور یہ جو لوگ بھی عثمان ڈار کے پروگرام کے بعد خواجہ آصف کی ویڈیوز کے ساتھ کھلنائک کا میوزک لگا کے اس کو بدماش اور پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حلال کمانے والا، حلال کھانے والا اور حلال طریقے سے دنیا میں آنے والا کم از کم کسی ظالم یا کسی ظلم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو میں تم تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذریعہ معاش پہ غور و فکر کرو، اور ماشاءاللہ سے پاکستان میں DNA کی سہولت بھی موجود ہے۔ اور یہ جو لوگ بھی یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے ذریعے حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے پریس کانفرنس کروائی جاتی تھی، اب انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں، اتنا سب کچھ تم لوگوں نے کر لیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، بلکہ ابھی تک وہ ظلم و ستم جاری و ساری ہے۔ اپنی طاقت کا تم لوگوں نے پورا استعمال کر لیا، اس کے باوجود عوام کو ایک دفعہ اجازت دو کہ وہ اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کر سکیں بغیر کسی خوف کے۔ خدا کی قسم تمہیں تمہاری وہ اوقات نظر آئے گی جو آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ بلکہ یہ جو پیشی تم لوگوں نے عثمان ڈار کی کروائی کامران شاہد کے پاس، اسی پروگرام کے کامنٹ سیکشن میں جا کے لوگوں کے خیالات دیکھ لیتے، ان کو پڑھ لیتے، ان کے جذبے کو محسوس کر لیتے، تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ تم لوگ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہو یا نہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ بھی پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب سے جن لوگوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا، ان کے لیے میں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، میری یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ لیکن آج عثمان ڈار کی بے بسی کو دیکھ کے میں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ عثمان ڈار نے کامران شاہد کے پروگرام میں جو کچھ بھی کہا وہ درست نہیں تھا، لیکن جو کیا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ عثمان ڈار صاحب 5.5 ماہ تک ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، ظالم کا مقابلہ کرتے رہے۔ بلکہ اس پروگرام میں آنے سے پہلے بھی عثمان ڈار پہ جو ظلم و ستم کیا گیا، وہ ظلم کہ جس کے بارے میں وہ بتا بھی نہیں سکتے، اور آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ نظام ہمارے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔
ظالم ویسے تو دوسروں کو ننگا کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ خود ننگا ہو چکا ہے۔ ظالم کے دیے گئے زخموں کے ساتھ ظالم کے دیے گئے لفظوں کو درد بھری نظروں اور بے بس لہجے میں جس طرح سے آپ ادا کر رہے تھے ہمیں پتہ چل رہا تھا۔ آپ کی ہنسی کے ساتھ آپ کے درد کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زہر کی صورت میں جو چائے آپ کو پلائی گئی اس کی کڑواہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ظالم کے دیے گئے زخموں کے ساتھ جس طرح سے آپ بھاگ کے آئے اس کی تکلیف کا بھی اندازہ ہے۔ آپ کے چہرے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے لہجے سے آپ کی بے بسی کا پتہ چل رہا تھا۔ ہم نے تو وہ شکلیں بھی دیکھ لیں جو کیمرے کے پیچھے تھی۔ میں آپ کے درد میں شریک تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں، آپ کی بے بسی کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ آپ 5.5 ماہ تک ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، بلکہ میں تو آپ کے حوصلے اور آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ سے شرمندہ بھی ہوں، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، آپ کے لیے آواز بلند کر سکتا ہوں۔ آپ پہ 5.5 ماہ تک ظلم و ستم ہوتا رہا، ہم دیکھتے رہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے گھر پہ حملہ ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی بوڑھی ماں پہ تشدد کیا گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کی گئی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا سوائے اسٹیٹس لگانے کے اور آپ پہ ہوئے ظلم کی ویڈیوز کو شیئر کرنے کے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، بلکہ میں ان تمام لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو ہمارے لیے قید کاٹ رہے ہیں۔ البتہ میں تو عمران خان صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی خود کو آزاد کروائیں، ہمارے لیے اتنا ظلم برداشت نہ کریں۔ یہ سارے لوگ اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچ کے کچھ نہیں کر رہے، تو آپ بھی اتنا سب کچھ ہمارے لیے مت کریں، اتنا ظلم برداشت مت کریں، خود کو آزاد کروائیں، بلکہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے آپ جیسے لوگوں کو، ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ جیسے بہادر لوگ ہمارے بیچ رہیں، ہمارے لیے ظلم برداشت کریں، ہمارے لیے آواز بلند کریں۔ آپ بھی یہ سارے ظلم برداشت کرنا چھوڑ دیں، اس عوام کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہاں پہ کچھ نہیں بدلے گا، یہ بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں آپ کا حشر عمران ریاض خان جیسا ہو، یہ تو چاہتے ہیں آپ کے بچوں کا حشر عباد فروغ کے بیٹے عمار جیسا ہو۔ اس عوام کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آج یہ کسی پہ ہونے والے ظلم پہ رو رہے ہیں، کل یہ خود پہ ہونے والے ظلم پہ روئیں گے۔ آج یہ عمران خان کی قید پہ رو رہے ہیں، کل یہ عمران خان کی موت پہ روئیں گے۔ یہ روتے رہے ہیں، یہ ابھی بھی رو رہے ہیں اور یہ روتے رہیں گے۔ ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ مجھے تو ذوالفقار علی بھٹو کے وہ آخری الفاظ یاد آتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ بزدل قوموں کے لیڈر کا یہی انجام ہوتا ہے۔ انہیں قوموں کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ قوم نہیں ہے، یہ تو بس عوام ہے۔ اور دوسرا، انہیں بزدل نہیں کہنا چاہیے تھا، انہیں بے غیرت کہنا چاہیے تھا۔ میں بڑی باتیں کرتا ہوں، عوام کو بڑا کچھ کہتا ہوں، اکثر لوگ سوچتے بھی ہوں گے اور کہتے بھی ہوں گے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ خیر یہ تو ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن ابھی تک کے لیے آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں میڈیا کے حوالے سے، اگر تو اللہ نے آپ کو اتنا عقل اور شعور دیا ہے کہ آپ کو غلط اور صحیح کی پہچان ہے، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے ملک کے ساتھ کون ہے اور میرے ملک کا دشمن کون ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ چل جائے، جیسے یہ کامران شاہ نے پروگرام کیا، جیسے کیا، جن حالات میں کیا، جس شخص کے ساتھ کیا، جو گفتگو ہوئی، آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کیا ہوا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ملک کا اور میرے بچوں کے مستقبل کا دشمن ہے، تو ایسے کسی بھی انسان کو دیکھنا اور سننا بند کر دے، ایسے کسی بھی چینل کو دیکھنا اور سننا بند کر دے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ویسے تو بے شمار ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، ہم نے نہیں کیے۔ بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے۔ آخر میں عثمان ڈار صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ رب کریم انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف کریں گے اور ظالمین کو برباد کریں گے۔ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔